The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ جب سورج کی نارنجی کرنیں زمین پر ایک عجیب سی اداسی بکھیر رہی تھی، مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر نظر آیا۔ آبادی اس کے اطراف میں بھی نہیں تھی، بلکہ دور دور تک نہیں تھی، لیکن یوں ہی قدم اس کھنڈر کی جانب اٹھ گئے۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، کبھی یہاں بھی کچھ ہوگا۔ اب کچھ نہیں تھا۔ لال رنگ کی اینٹوں کے ڈھیر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ بہت سی جگہ صاف بھی تھی۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ مسجد جیسی کوئی جگہ ہے اور یقینی طور پر انسانوں کے استعمال میں رہتی ہے۔ درخت اگے ہوئے تھے اور وسیع و عریض چبوترے پر درختوں کے بے شمار سوکھے پتے اڑتے پھر رہے تھے، ان سے سرسراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ سامنے ہی ایک ممبر بنا ہوا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ قدیم مسجد ہے۔ پھر دوسرے لوازمات بھی نظر آ گئے۔ ایک جانب گہرا کنواں تھا، اس کے کنارے چرخی لگی ہوئی تھی اور چرخی پر رسی لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب ہی چمڑے کا ایک ڈول رکھا ہوا تھا۔ دیکھ کر تقویت ہوئی، یقیناً آس پاس کوئی بستی موجود ہے۔ رات کی تاریکی میں جب روشنیاں ہوں گی تو بستی نظر آ جائے گی، لیکن مجھے کسی بستی سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ دل میں کچھ خیالات جاگے۔ کنویں کے اندر پہنچا اور جھک کر کنویں میں جھانکنے لگا۔ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا، لیکن رسی کا ڈھیر بتاتا تھا کہ کنواں کافی گہرا ہے۔ بہرطور ڈول پانی میں ڈالا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی نکال لیا۔ سامنے ہی ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں نمازیوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مٹی کے لوٹے قطار سے رکھے ہوئے تھے، بس جی میں سما گئی۔ بہت سا پانی نکالا اور اس جگہ کو بھر دیا۔ لوٹے دھو کر قرینے سے رکھے اور اس کے بعد صحن مسجد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جھاڑو موجود نہیں تھی۔ بڑے بڑے تنکے سمیٹے اور انہیں اپنی قمیض کے دامن سے ایک دھجی پھاڑ کر باندھا۔ پھر صحن مسجد سے سوکھے ہوئے پتے صاف کرنے میں مصروف ہو گیا، اور اس کام میں سورج بالکل چھپ گیا۔ مسجد کا فرش صاف ہو چکا تھا، پتے سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیے تھے۔ کچھ ایسا سکون ملا اس کام میں، ذہن بھی بٹ گیا اور دل بھی مسرور تھا۔ پھر اچانک ہی مسجد کی چھت کی بلندیوں پر سے اللہ اکبر کی صدا ابھری، اور پہلی ہی آواز پر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے کسی کو مسجد کی جانب آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ویسے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اگر مؤذن مسجد ہی کے کسی حصے میں رہتا ہوتا تو کم از کم مجھے اس کی آہٹیں سنائی دینی چاہیے تھیں۔ اذان کہی گئی، لیکن اس کے بعد بھی میں دیر تک مؤذن کے بلندی سے اترنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مؤذن کے قدموں کی چاپ نہ سنائی دی۔ تب میں خود ہی اس جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں وضو کیا جا سکتا تھا۔ وضو کیا اور ابھی وضو سے فراغت ہی ہوئی تھی کہ مجھے انسانوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر میں نے نمازیوں کو چبوترے پر چڑھ کر آتے ہوئے دیکھا اور اطمینان ہو گیا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ میرا مناسب فرض تھا۔ صفیں درست ہونے لگیں، لوگ بیٹھ گئے، وہ آپس میں مدھم گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ نماز کے بعد کسی سے قریب کی بستی کے بارے میں پوچھوں گا، اور اگر بستی زیادہ دور نہیں ہوئی تو وہیں چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد نماز شروع ہو گئی اور امام صاحب ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صفیں بند گئیں اور نماز شروع ہو گئی۔ نماز سے فراغت ہوئی اور نمازی واپس جانے لگے۔ میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگا جس سے بستی کے بارے میں معلوم ہو۔ اسی وقت عقب سے آواز ابھری، مسعود میاں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہاں کون رہتا ہے جو میرا شناسہ ہے؟ سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی شخصیت مجھے مخاطب کر رہی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے قریب بلایا اور میں آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں متوجہ نہ کرو، بزرگ نے کہا۔ میں نے کہنا چاہا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ ہاں علم ہے، لیکن آبادی بہت دور ہے۔ جی؟ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے زبان سے پوری بات بھی نہیں ادا کی تھی اور وہ سمجھ گئے۔ نمازیوں کو چلا جانے دو، پھر بات کریں گے۔ آؤ ادھر آ جاؤ۔ اس ہستی نے اشارہ کیا اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مجھے مسجد کے مشرقی گوشے میں لے آئے۔ یہاں پتھر کی ایک صاف ستھری چوکی نظر آئی۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں پتھر کی سل پر بیٹھ گیا۔ بزرگ میرے سامنے بیٹھ گئے، پھر بولے، ہمارا نام جلال حسین ہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا،
ہاں جانتے ہیں، مگر میں پہلے آپ سے نہیں ملا۔ بہت سے لوگوں سے نہیں ملتے، پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میاں یہ بات ہمارے سینے میں رہنے دو۔ بہتر ہے، میں نے ادب سے کہا۔ نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے، میں انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ آبادی بہت دور ہے۔ انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس ہے، مگر یہ نمازی، یہ دوسرے بندگان خدا ہیں۔ چلو کھانا کھا لو، کھانا آ گیا۔ جلال حسین نے 2 آدمیوں کو دیکھ کر کہا جو ہاتھوں میں سینی اٹھائے قریب آ گئے تھے۔ ایک نے کپڑے کا دسترخوان بچھایا، دوسرے نے سینی اس پر رکھ دی۔ پانی کا کٹورا اور سراہی بھی قریب رکھ دی گئی۔ سینی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس بھاپ کے ساتھ چاولوں کی خوشبو شامل تھی۔ موتی کی طرح بکھرے چاولوں کا انتہائی خوشبودار پلاؤ تھا۔ جلال حسین نے کہا چلو میاں بسم اللہ کرو، اول طعام بعد کلام۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جلال حسین بھی میرے ساتھ اسی سینی میں شریک ہو گئے۔ کھانے کی لذت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، تاہم اعتدال سے کام لیا۔ ہاتھ روکا تو جلال صاحب مزید کھانے پر اصرار کرنے لگے۔ مکمل شکم سیری بے شک غیر مناسب ہے، لیکن تم بہت بھوکے ہو، کھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کھانے سے فراغت ہو گئی۔ جلال حسین نے کہا نماز عشاء سے فراغت ہو جائے اس کے بعد نشست رہے گی۔ آپ یہیں قیام فرما رہے ہیں؟ ہاں۔ اذان آپ نے کہی تھی؟ نہیں، امیر احمد نے۔ وہ بھی یہیں رہتے ہیں؟ ہاں، جب میں آیا تھا تب میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نہ دیکھا ہوگا۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کیوں نہیں؟ جلال حسین مسکرائے، پھر بولے تم خانہ خدا کی خدمت میں مصروف تھے، ہم نے مداخلت نہیں کی۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کر لو، ہم کچھ ضروری امور نمٹا لیں۔ وہ اٹھ گئے۔ بہتر ہے، میں نے کہا، اور جلال حسین وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دور تک نظر آتے رہے، پھر اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے روح پوش ہو گئے۔ میں مسجد سے دور نکل آیا۔ تاریکی، حشرات الارض کی سرسراہٹ، کبھی کبھی پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ، بڑا پر اسرار ماحول تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلال حسین کی شخصیت اور ان کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے۔ یہ دوسرے بندگان خدا ہیں۔ انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس ہے۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، یقیناً جنات تھے۔ بدن میں پھریریاں اٹھنے لگیں، ایک سرد احساس پورے وجود میں دوڑ گیا۔ کیا جلال حسین بھی جن ہیں؟ یہی لگتا تھا، لیکن مہربان تھے اور محبت سے پیش آ رہے تھے۔ میں چہل قدمی ہی کر رہا تھا کہ عشاء کی اذان سنائی دی اور واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ عشاء کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پورا صحن بھر گیا تھا۔ بالآخر نماز سے فراغت ہو گئی۔ اس سرخ سل پر جا بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد جلال حسین وہاں پہنچ گئے۔ میاں کسی شے کی حاجت تو نہیں؟ الحمدللہ۔ سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ اول اپنی شناخت سے گریز کرو۔ وضاحت کا طلبگار ہوں۔ اب تمہیں اس کمبل کی ضرورت نہیں ہے۔ رہنمائی کرنے والی ذات الہی ہے۔ اللہ کا نام سینے میں ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کی رہنمائی طلب کرو۔ یہ کمبل شناخت بنے گا تو خود نمائی کے زمرے میں آ جاؤ گے۔ اسے خود سے دور کرو تو اعتماد پیدا ہوگا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ دل میں وسوسہ نہ لاؤ، اعتماد سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوتی۔ درست فرمایا۔ یہ 4 روپے رکھ لو، ضرورت پوری کر دیں گے۔ تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جلال حسین نے 4 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ رزق حلال ہوگا، عطیہ ہے، اس وقت تک ملے گا جب تک ضرورت ہوگی۔ بسم اللہ۔ جمال گھڑی چلے جاؤ، ادھر سے بلاوا ہے۔ راستے کی نشاندہی کر دیں؟ ہاں، بس سیدھے چلے جانا، مگر صبح سفر کا آغاز کرنا۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ جلال حسین نے کہا اور سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں بہت دیر تک پتھر کی سل پر پالتی مارے بیٹھا رہا۔ جلال حسین کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ بہت فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ وہیں لیٹ گیا اور تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا رہا۔ دل کی وادیوں میں بہت سے پھول کھلنے لگے، یادیں ذہن میں سرسرانے لگیں۔ کچھ لوگ یاد آئے اور سسکی بن گئی۔ ان یادوں پر پابندی تھی۔ وقت جب تک خود آواز نہ دے، نیند مہربان ہو گئی۔ رات کے آخری حصے میں خنکی ہو گئی۔ کئی بار آنکھ کھلی، نیم خوابی کی شکل میں ان تہجد گزاروں کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھے، پھر سو گیا۔ فجر کے وقت آنکھ کھل گئی۔ اذان کے آخری بول سنائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت صحن میں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے وضو کیا، انتظار کرتا رہا، مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، نماز سے فراغت پائی اور رخ پتھر کی سل کی طرف ہو گیا۔ وہاں سینی رکھی ہوئی تھی۔
اس میں 2 پراٹھے، آلو کی ترکاری اور چائے کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور میرا کمبل موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پہلے یہ کمبل میری نادانی سے چھن گیا تھا اور اب واپس لے لیا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہدایات بھی دی گئی تھیں۔ میں نے ناشتے پر توجہ دی، تمام ناشتہ صاف کیا۔ اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ وہاں سے سیدھ اختیار کی اور چل پڑا۔ 3 دن اور رات کے کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ایک آبادی نظر آئی۔ اس وقت بھی صبح کے کوئی 5 بجے تھے۔ میں رات کو ہی ادھر چل پڑا تھا، اور جب رات کی سیاہیاں ختم ہوئیں تو مجھے درخت، کھیت اور ان سے پرے ٹمٹماتے چراغ نظر آئے تھے جن سے آبادی کے قریب آنے کا احساس ہوا تھا۔ آبادی کے پہلے درخت کے پاس رک گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹنڈ منڈ درخت پر کئی گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پر پھڑپھڑائے اور پھر ان میں سے ایک گدھ بھیانک آواز کے ساتھ پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا، جیسے کسی کو میری آمد کے بارے میں اطلاع دینے گیا ہو۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، چنانچہ درخت کے تنے کی آڑ میں نے ایک صاف جگہ تلاش کی، فجر کی نماز پڑھی اور درود شریف کا وظیفہ کرنے لگا۔ جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو اپنے بائیں دائیں بہت سے مردہ خوروں کو منتظر بیٹھے دیکھا۔ غالباً میرے بدن کے سکون سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ خوفزدہ ہو کر اپنے پتلے پتلے پیروں سے اچھل اچھل کر پیچھے ہٹنے لگے اور پھر مایوس ہو کر فضا میں بلند ہو گئے۔ یہ مردہ خور بعض اوقات زندہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیا کرتے ہیں، چنانچہ یہاں سے آگے بڑھ جانا ضروری تھا۔ ذرا بستی پہنچ کر یہ معلوم کیا جائے کہ یہی بستی جمال گڑھی ہے۔ ایک سمت اختیار کر کے چل پڑا۔ دفتن کچھ فاصلے پر مجھے ایک انسانی جسم نظر آیا جو پشت کیے ایک جھاڑی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس سمت قدم بڑھا دیے اور اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہی میری رہنمائی کر دے۔ کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو بیٹھی ہوئی شخصیت اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تب میں نے اسے دیکھا، ایک بھیانک صورت عورت تھی جس کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، رنگ بھی مٹیالہ تھا اور اس پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جسم پر لباس بھی نہ ہونے کے برابر تھا، ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبے تھے۔ جب اس نے میری سمت نگاہیں اٹھائیں تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ بہت خوفناک شکل تھی، ساتھ ہی اس نے بھیانک چیخ ماری اور ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ میں ششدر کھڑا رہ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی کچھ فاصلے پر باجرے کے کھیتوں میں جا گھسی۔ میں چند لمحات اپنی جگہ ساکت رہا، پھر غیر اختیاری طور پر اس سمت نگاہ اٹھ گئی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے بری طرح چونک پڑا، ایک انسانی جسم بھی وہاں موجود تھا اور زمین پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور خوف سے اچھل پڑا۔ 9 یا 10 سالہ بچے کا جسم تھا جس کا پھٹا ہوا لباس اس سے چند قدم کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا سینہ چاک تھا اور جسم کی آلائش قرب و جوار میں بکھری ہوئی تھی۔ جگہ جگہ زمین پر خون نظر آ رہا تھا۔ گردن مڑ کر دوسری سمت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے سینے کی جو کیفیت نظر آئی اسے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں زندگی ہو سکتی ہے۔ میں بچے کے قریب بیٹھ گیا، اس کی مڑی ہوئی گردن سیدھی کی۔ معصوم شکل کا بچہ تھا جسے اس وحشی عورت نے اپنی درندگی کا نشانہ بنا دیا تھا، لیکن کیوں؟ ایک اتنے معصوم بچے سے اس بدبخت کو کیا دشمنی تھی؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، لیکن فرض تھا کہ بستی والوں کو فوراً ہی اس حادثے کی خبر کر دوں۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ ابھی چند لمحات میں مردہ خور آ جائیں گے اور اس کی لاش کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لاش کی بکھری ہوئی آلائش کو جمع کرنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہ بنی کہ بستی کی جانب دوڑوں۔ سو میں دوڑنے لگا۔ زیادہ فاصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ پریشان حال انسان نظر آئے۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے زور شور سے انہیں پکارا، سنو بھائیو، ادھر آؤ، میری بات سنو سنو۔ اور وہ جلدی سے میرے قریب آ گئے۔ وہاں اس طرف جھاڑیوں میں ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کا جسم ادھیڑ دیا گیا ہے۔ کیا؟ ان میں سے ایک شخص نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا اور شاید اسے غش آ گیا۔ اس نے لاٹھی پر زمین پر ٹکا کر اپنا سر اس سے لگا دیا۔ دوسرے نے اس کا بازو تھام کر مجھ سے پوچھا، کدھر؟ کہاں؟ آؤ میں تمہیں اس سمت لے چلوں۔ جنک رام، خود کو سنبھال بھائی، آؤ ذرا چلیں، ہمت کر۔ جس شخص کو جنک رام کے نام سے پکارا گیا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہی ہوا، وہی کیا جس کا اندیشہ تھا۔ میرا بھائی تو بے موت مر جائے گا۔ اجڑ گیا یہ گھر، اجڑ گیا، برباد ہو گیا۔ ہائے، کیسے دیکھوں گا میں اپنے بھتیجے کی لاش؟ ہمت کر جنک رام،
आओ चलें तो सही। दूसरे आदमी ने कहा। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, चलो भैया ज़रा बताओ हमें वो जगह। यहाँ मुर्दाखोर गिद्ध भी हैं। मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, कहीं मुर्दाखोर बच्चे की लाश को ख़राब ना करें। वैसे भी लाश बहुत ख़राब हो चुकी है, मैंने कहा और वापस दौड़ लगा दी। वो दोनों भी हांफते कांपते मेरे पीछे आ रहे थे। मेरा ख्याल दुरुस्त था, गिद्ध बुलंदी पर मुंडलाने लगे थे। मैंने एक सूखी टहनी उठाई और लाश के पास जा खड़ा हुआ। मुंडलाते मुर्दाखोरों को मैंने मुंह से आवाज़ें निकाल कर डराया और लकड़ी हवा में लहराने लगा। चंद लम्हात के बाद वो दोनों भी मेरे पास पहुंच गए। जनक राम ने बच्चे का चेहरा देखा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। दूसरा उसे समझा रहा था। उसने भराई हुई आवाज में कहा, हिम्मत कर जनक राम, तू सोच रघुवीर भैया का क्या हाल होगा, भाभी कैसे जिएगी, बड़ी मुसीबत आ पड़ी ये तो। अरे लुट गए हम तो हरिया भैया, अरे जीवन बर्बाद हो गया हमारा, मेरा प्रकाशी। जनक राम रोता हुआ लाश से लिपट गया। तुम्हारा नाम हरिया है? मैंने दूसरे आदमी से कहा। हाँ भैया, हरियालाल। हरियालाल, लाश को यहाँ से उठाने का बंदोबस्त करो, तुम बस्ती जाकर दूसरे लोगों को खबर कर दो। जाता हूँ भैया जी, बड़ी बप्ता पड़ी है जमाल घड़ी पर, तुम यहाँ रुके रहो भैया जी, जरा संभालना जनक राम को। हरिया ने कहा। तुम जाओ, मैंने कहा और हरियालाल जनक राम से बोला, जनक राम संभालो खुद को, अभी तो तुझे भैया भाभी को संभालना है, मैं बस्ती जा रहा हूँ, संभाल जनक राम खुद को। जा भैया, जनक राम ने रोते हुए कहा और हरिया उसका शाना थपथपाता हुआ वहां से चला गया। जनक राम खुद को संभालो, ये बच्चा तुम्हारा कौन है? भतीजा है मैं हमारा, अकलौता है अपने माता पिता का, लाडला था हमारा, बड़ा अन्याय हो गया भैया, बड़ा अन्याय हो गया। ये कहाँ यहाँ कैसे आ गया भगवान जाने। रात को खेलने निकल गया था बच्चों के साथ, रात गए तक वापस न आया तो सब परेशान हो गए, सब कुछ सब ढूंढते फिरे हैं, रात भर सारी रात तलाश किया है भैया, मिली तो उसकी लाश। तुम्हारे ख्याल में इसे किसने मारा? नामालूम भैया, कोई डाइन लगे है, हाय देखो इसका भी कलेजा निकाल कर खा गई। डाइन? मेरी सांस रुकने लगी। तुम खुद देख लो भैया, पहले भी 4 का यही हाल हुआ है। क्या? मैं उछल पड़ा। मैंने परेशान नजरों से उन खेतों की तरफ देखा जहां वो खौफनाक औरत जा घुसी थी। क्या वो डाइन थी, बच्चों का कलेजा निकाल कर खा जाने वाली? तुम जमाल घड़ी के ना हो क्या भैया? नहीं, मैं तो मुसाफिर हूँ। तभी तो जमाल घड़ी में कोई डाइन घुस आई है भैया, 4 बच्चों को मार चुकी है जान से। खुदा की पनाह। तुम्हें एक बात बताऊं जनक राम? बताओ भैया। मैं सुबह होने से पहले इस इलाके में दाखिल हुआ था, बस्ती के बारे में किसी से मालूम करना चाहता था। मैंने जनक राम को पूरी कहानी सुनाई और वो उछल कर खड़ा हो गया। कौन से खेतों में? उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ते हुए कहा और मैंने खेतों की तरफ इशारा कर दिया। जनक राम लाठी हिलाता जोश के आलम में चीखता खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। मेरी नजरें उसी तरफ लगी हुई थी। जनक राम खेतों में घुस गया था। फिर उसकी धाड़ सुनाई दी। रुक जा तू सुसरी, भाग कहाँ रही है? अरे रुक जा, तेरा सत्यानाश। फिर मैंने एक खौफनाक लंबी औरत की लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए देखा। जनक राम लाठी पकड़ उसके पीछे भाग रहा था। फिर उसने लाठी घुमाकर पूरी कुव्वत से औरत पर फेंकी। औरत बाल बाल बची थी। जनक राम जोश गजब से दीवाना हो रहा था। औरत अगर उसके हाथ आ जाती तो वो यकीनन उसे रेजा रेजा कर देता। जनक राम उसके पीछे भागता हुआ दूर निकल गया था, इतना दूर कि अब मुझे नजर भी नहीं आ रहा था। अलबत्ता बस्ती की तरफ से बेशुमार लोग दौड़ते आ रहे थे। हरियालाल सबसे आगे था। कुछ देर के बाद बस्ती वाले करीब आ गए और कोहराम मच गया। मुझे पीछे हटना पड़ा। एक आदमी जिसकी हालत बहुत खराब थी आगे बढ़ा। लोग उसे पकड़े हुए थे। उसने बच्चे की लाश देखी और गश खाकर गिर पड़ा। जनक राम कहाँ गया? हरियालाल ने मुझसे पूछा, मगर जवाब देने की जरूरत पेश नहीं आई। जनक राम जोश से लाठी घुमाता हुआ वापस आ रहा था। वो दौड़ता हुआ करीब पहुंच गया। पता चल गया, आज सब कुछ मालूम हो गया भैया, सौगंध आज सारी बातें पता चल गई। अरे कहाँ है वो सुसरा तुलसिया, कहाँ छुपा है रे, सामने आ। तुलसिया ने क्या कर दिया जनक राम? किसी ने पूछा। डाइन पता चल गई रंभा चचा, डाइन पता चल गई। कौन है, कौन है, कौन है? बहुत सी आवाजें उमड़ी। भाग भरी, अरे वही सुसरी भाग भरी, खून से रंगी हुई थी कमीनी और आंखों से देख लिया अपनी। भाग भरी, बाउले भाग भरी, बाउली बनी हुई है भैया, आज देख लिया आंखों से,
ارے جائے گی کہاں؟ کئی دیے بجھا دیے ہیں اس نے، پوت کہاں چھپا ہے اس کا؟ ارے دیکھ لیا میں نے اپنی میاں کے کرتوت۔ جنک رام کا سانس پھول رہا تھا، پھر اس نے لاش کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے شخص کو دیکھا اور ایک بار پھر دھاڑی مارنے لگا۔ ارے بھیا، ہمارا چراغ بھاگ بھری نے بجھایا ہے، وہی ڈائن ہے بڑے بھیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح جنک رام۔ سب ڈھونڈ رہے تھے پرکاش کو۔ مسافر نے خبر دی، ہم نے لاش دیکھی۔ ہریا خبر کرنے گیا، مسافر دوسری بستی کا ہے، اس نے بتایا کہ اس نے ڈائن کا کلیجہ چباتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کھیتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ارے ہم دوڑے کھیتوں میں، وہاں چھپی ملی مگر بھاگ بھری، ہمیں دیکھ کر نکل بھاگی، خون میں رنگی ہوئی تھی سسری، نکل گئی مگر جائے گی کہاں؟ ارے نہ جانے دیں گے سسری کو۔ سب سکتے کے عالم میں سن رہے تھے اور میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ مگر کچھ تھا، ضرور کچھ تھا، مجھے یہاں بھیجا گیا تھا، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تھا، صورت واقعی خوفناک تھی، میں نے خود اس کے چہرے پر خون کے دھبے دیکھے تھے، مگر وہ ڈائن تھی اور پہلے بھی یہ بھیانک عمل کر چکی تھی۔ بچپن میں جو باتیں کہانیوں کی شکل میں سنی تھیں سبھی تو سامنے آتی جا رہی تھیں، نہ جانے مستقبل اور کیا کیا دکھائے گا۔ جنک رام رو رو کر ساری رام کہانی سنا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا، ایک بار پھر میں نے اس مظلوم بچے کی لاش کو بغور دیکھا، اب صحیح اندازہ ہو رہا تھا، لوگوں کا کہنا درست تھا، اس کا اوپری جسم برہنہ تھا اور سینے کے مقام ہی سے کھلا ہوا تھا، دوسری آلائش بکھری ہوئی تھی، کلیجہ موجود نہیں تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، پر وہ گئی کہاں جنک رام؟ ارے بھیا کیا بتائیں، مسافر نے کہا کھیتوں میں چھپی ہے سسری، ہم لٹھیا لے کر لپکے تو ہمیں دیکھ کر نکل بھاگی اور بھیا کیا تیز دوڑی، مسافر سے پوچھ لو، پیروں میں پنکھے بندھے ہوئے تھے، ذرا سوچو ڈائن نہ ہوتی تو اتنی تیز بھاگتی، ہم تو پیچھا ہی نہ کر پائے، اور وہ یہ جا وہ جا کیسی بڑھیا بنی پھرتی تھی، ہرے رام ہمارے بھیا کے پوت کو کھا گئی۔ ارے اب کچھ کرو، بھیا کو اٹھا کر لے چلو، دیکھو تو صحیح کہیں دل کی دھڑکن بند تو نہیں ہو گئی۔ ارے بھیا، ہمارے بڑے بھیا، ارے رگھبیر بھیا۔ ہاں ہاں چلو رے، چادر بچھاؤ، پرکاش کو اس میں ڈالو، اب تو وہ اس سنسار سے چلا ہی گیا، ساری باتیں کر لو، پرنتو جس سے جانا تھا وہ تو جا چکا۔ بہت سے لوگ مل کر لاش کی آلائش سمیٹنے لگے اور اس کے بعد بچے کے جسم کو اٹھا کر چادر پر لٹا دیا گیا۔ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اسلوب پڑھ رہے تھے۔ چند لوگوں نے رگھبیر رام کو سنبھال کر ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر یہ سارا قافلہ آبادی کی جانب چل پڑا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن بہت ہی کم باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ جمال گڑھی کا نام لیا جا چکا تھا، اس لیے اب اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ جس بستی کی جانب میں جا رہا ہوں وہ جمال گڑھی ہی ہے جہاں جانے کی مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہی کام میرے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ تمام باتیں ذہن میں محفوظ تھیں جو بتائی گئی تھیں۔ مجھ سے خود پر اعتماد کرنے کو کہا گیا تھا اور وہ عطیہ واپس لے لیا گیا تھا جو میرے لیے بڑی تقویت کا باعث تھا، لیکن دل کو ایک اعتماد تھا، وہ یہ کہ میری امداد سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ میں کون سا عالم تھا کہ ہر مرض کی دوا میرے پاس ہوتی، بس یہ تو ایک امتحانی منزل تھی جس سے بازو پکڑ کر گزارا جا رہا تھا۔ دل میں یہی دعا تھی کہ اللہ مجھے اس منزل تک پہنچا دے جو میرے لیے متعین کی گئی ہے۔ بڑی ہمت اور بڑے صبر سے اپنے فرائض کی بجاوری کر رہا تھا اور کہیں بھی سرکشی ذہن میں نہیں ابھری تھی۔ اپنے یاد آتے تو زبان کو دانتوں میں دبا لیتا، اپنے جسم کو نوچنے لگتا کہ یادیں پیچھا چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ناگواری کی منزل میں پہنچ جائے اور ایک بار پھر مصائب کا شکار ہو جاؤں۔ اپنے طور پر جس حد تک ممکن ہو رہا تھا ان ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ بستی کا سفر انہی خیالات میں کٹ گیا۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی جنک رام کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور اس کے بعد وہاں جو کچھ ہونے لگا وہاں رکنا میرے لیے بیکار سی بات تھی۔ لوگ جنک رام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے، اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، ان آوازوں میں عورتوں کا شور بھی تھا، مردوں کی آوازیں بھی تھیں۔ میں وہاں سے واپس پلٹا، تقریباً ساری بستی والوں کو ایک واقعے کی خبر ہو گئی تھی، کوئی اپنے کام پر نہیں گیا تھا، سب کے سب جنک رام کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک شخص کو روکا تو وہ فوراً ہی رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم مسافر ہو نا بھیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بھائی، یہ بستی جمال گڑھی ہی ہے نا؟ ہاں بھیا یہی ہے۔ یہاں کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں میں کچھ وقت قیام کر سکوں؟ دھرم شالہ موجود ہے، پنڈت رام نارائن کے پاس چلے جاؤ۔ ارے ہاں یہ تو بتاؤ،
ہندو ہو یا مسلمان؟ مسلمان ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر مسجد میں چلے جاؤ، یہ سنو، وہ سیدھے ہاتھ جا کر جب الٹے ہاتھ مڑو گے تو تلسیہ کے گھر نظر آئے گا تمہیں، اللہ دین بھٹیارے کی سرائے اسی کے سامنے ہے، وہاں تمہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ مسجد تو ابھی نامکمل ہے، دوبارہ بن رہی ہے، سارا سامان پڑا ہوا ہے، وہاں کہاں ٹھہرو گے؟ بہت بہت شکریہ، میں نے جواب دیا اور اس شخص کے بتائے ہوئے پتے پر چل پڑا۔ اللہ دین بھٹیارے کی سرائے شاید اس بستی کی واحد سرائے تھی۔ کچا احاطہ بنا ہوا تھا اور اس میں کچھ کمرے نظر آ رہے تھے۔ ایک سمت تندور لگا ہوا تھا جس کے کنارے بنی ہوئی بھٹیوں میں آگ سلگ رہی تھی، مگر کوئی موجود نہیں تھا۔ البتہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 10-12 سال کے ایک لڑکے نے اندر سے گردن نکال کر جھانکا اور پھر اندر واپس گھس گیا۔ میں نے زور زور سے آوازیں دیں تو ایک درمیانی عمر کی عورت باہر نکل آئی۔ موٹی تازی تھی، شلوار قمیص پہنے، دوپٹہ اوڑھے ہوئے، مسلمان عورت معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیا بات ہے، اللہ دین بھٹیارے کی سرائے یہی ہے؟ ہاں یہی ہے، مگر تو کون ہے بھیا؟ اللہ دین کہاں ہے؟ ارے بس نکل کھڑا ہوا ہے تماشا دیکھنے کے لیے، ساری ہنڈیاں جلا کر خاک کر دی، پورا کا پورا 3 سیر گوشت تھا۔ مگر تو کون ہے بھیا؟ مسافر ہوں بہن، اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ارے کلو، او کلو، تیرا ستیہ ناس، کہاں مر گیا؟ ارے باہر نکل۔ اماں، تو نہیں تو منع کر دیا تھا کہ باہر نہ نکلوں، ڈائن کھا جائے گی۔ ارے ڈائن کے پلے، باہر آ، دیکھ مسافر آیا ہے، عورت نے کہا، اور وہی لڑکا جو مجھے جھانک کر اندر گھس گیا تھا باہر نکل آیا۔ جا ابا کو بلا، دیکھ، کہہ دے تماشا ختم ہو گیا، مسافر آیا ہے اور وہ باہر مستا رہا ہے۔ ارے بھیا مجھ سے بات کرو، میں اللہ دین کی گھر والی ہوں، مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ لو بھیا، پورے کے پورے 4 کمرے خالی پڑے ہیں، جس میں جی چاہے ٹھہر جاؤ، مگر 1.5 روپے روز ہوتا ہے کمرے میں ٹھہرنے کا، اور کھانے پینے کے پیسے الگ۔ صبح کی چائے 2 آنے کی، جب بھی چائے پیو گے 2 آنے دینے پڑیں گے۔ دوپہر کو کھانا کھاؤ گے تو 10 آنے الگ ہوں گے، رات کو کھاؤ گے تو بھی 10 آنے ہوں گے۔ سوچ لو، منظور ہو تو ٹھیک ہے۔ میری جیب میں 4 روپے موجود تھے جو مجھے وظیفے کے طور پر عطا کیے گئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر یہ پیسے دیکھے اور 3 روپے نکال کر خاتون کو دے دیے۔ یہ 2 دن کا کرایہ رکھ لیجئے، کھانا کھاؤں گا تو اس کے پیسے الگ دوں گا۔ آؤ بھیا، کوٹھا دکھا دے تمہیں، عورت نے کہا۔ جو کوٹھا مجھے دکھایا گیا وہ بھی کچی مٹی کا ہی بنا ہوا تھا، اوپر پھونس کا چھپر پڑا ہوا تھا۔ مٹی میں 3 روشن دان نکالے گئے تھے جن سے کمرہ خوب روشن ہو گیا تھا۔ ایک طرف بانوں سے بنی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی، دوسری جانب ایک گھڑونچی جس پر مٹکا، پانی نکالنے کا ڈونگا اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ یہ تھی کل کائنات اس کمرے کی۔ میرے لیے بھلا کیا اعتراض کی بات ہو سکتی تھی؟ میں نے فوراً ہی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ عورت کہنے لگی، ہم دری بچھائے دے رہے ہیں، تکیہ اور خیز بھی مل جائے گا ہمارے ہی ہاں سے، یہ کمرے کے کرائے میں ہوگا۔ اب بتاؤ، ناشتہ کرو گے؟ نہیں بہن، ہاں 1 پیالی چائے اگر مل جائے۔ 4 پیالی پی لو، 8 نکال لو، عورت نے کھرے کاروباری لہجے میں کہا، اور میں نے ہنستے ہوئے اسے مزید 4 آنے دے دیے اور 12 آنے واپس لے لیے۔ اس میں رات کا کھانا کھایا جا سکتا تھا، دن کا اللہ مالک ہے۔ غرض یہ کہ مجھے جمال گڑھی میں ایک عمدہ قیام گاہ مل گئی تھی، اور کچھ دیر کے بعد چائے بھی۔ میں چائے پی رہا تھا کہ ایک دبلے پتلے آدمی نے جو کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھا اور سر پر کپڑے کی ٹوپی لگائی ہوئی تھی اندر جھانکا۔ سلام کیا تو میں نے اسے سلام کا جواب دیا اور وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ تم وہی مسافر ہو نا بھیا جی، جس نے ڈائن کو بیچارے پرکاش کا کلیجہ چباتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں میں وہی گنہگار ہوں۔ بھیا تم ہمارے سرائے میں ٹھہرے ہو، تمہارا نام اللہ دین ہے؟ ہاں بھیا، اپنی ہی سرائے ہے یہ، بڑا اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، ہماری گھر والی نے ہمیں بتایا تو ہم سمجھ گئے کہ تم ہی ہو سکتے ہو، اور بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان ہو۔ بھیا ذرا ہمیں پورا واقعہ تو بتاؤ۔ وہ بڑے اطمینان سے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے اللہ دین، اب کیا بتاؤں میں تمہیں، جو کچھ تم نے باہر سنا بس اتنا ہی ہے۔ اری زبیدہ، او زبیدہ، اری اندر آ، میں نے کہا تھا نا تجھ سے وہی مسافر بھیا ہیں جنہوں نے ڈائن کو دیکھا ہے۔ اللہ دین نے بیگم صاحبہ کو بھی طلب کر لیا اور بیگم صاحبہ دوڑتی ہوئی اندر آ گئیں۔ اری اری، میرے اوپر نہ گر پڑیو، اللہ دین ایک طرف کھسکتا ہوا بولا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیگم اللہ دین کے مقابلے میں وہ بہت کمزور تھا۔ بیگم صاحبہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی، وہی ہیں وہی ہیں، تو اور کیا، میں نے کہا تھا نا تجھ سے کہ بستی میں ایک ہی مسافر داخل ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی مسافر بھیا ہوں۔
محترمہ بھی مسکڑا مار کر بیٹھ گئی اور بولی، بھیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ یقین نہ آوے ہے ہمیں۔ اری چھوڑ، یقین نہ آوے ہے تجھے، بستی والے مار مار کر بھس کر نکال دیں گے تیرا، بس غصے میں بھرے ہوئے ہیں سب۔ اب بیچارے تلسیہ کی شامت آ گئی۔ بھٹیارے نے کہا، میں دونوں کو بغور دیکھ رہا تھا، میں نے کہا مگر یہ بھاگ بھری ہے کون؟ ارے بھیا پہلے تم ہمیں قصہ تو سناؤ، بعد میں بتا دیں کہ بھاگ بھری کون ہے۔ اللہ دین نے کہا، قصہ بس یہ تھا بھائی اللہ دین کہ میں ایک دوسری بستی سے آ رہا تھا، تمہاری جمال گڑھی میں کھیتوں کے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے میں نے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کی پشت میری جانب تھی، اس لیے میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ میرا قدموں کی چاپ سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے دیکھ کر ذوق سے چیخ ماری اور بھاگ کر کھیتوں میں جا گھسی۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے، میں نے باقی واقعات ان لوگوں کو سنائے اور اللہ دین دونوں کانوں کو ہاتھوں کی قینچی بنا کر چھونے لگا اور گالوں پر درمیانی انگلیاں مارنے لگا، جبکہ بیگم اللہ دین کا چہرہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اللہ بچائے رکھے میرے کلو کو، ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ڈائن بستی میں ہے کوئی، بھلا باہر سے کہاں سے آئے گی؟ مسز اللہ دین نے کہا، اور میں ان دونوں کو احمقانہ حرکتیں کرتا دیکھتا رہا۔ دونوں ہی سیدھے سادے معصوم دیہاتی معلوم ہوتے تھے۔ اب آپ لوگ مجھے اس ڈائن کے بارے میں بتائیں۔ ارے بھیا اللہ جانے کیا ہو گیا، وہ پگلی تو تھی، جانے ڈائن کیسے بن گئی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سارا جیون ہمارے سامنے گزرا ہے بھاگ بھری کا، میرے سامنے بیاہ کر آئی تھی رتن لال کے ساتھ۔ ہاں سارے کام یہیں کے یہیں ہو گئے، ہٹے رے تقدیر، تمہارے سامنے بیاہ کر آئی تھی وہ یہاں؟ ہاں مسافر بھیا، سامنے کا گھر ہی تو ہے رتن لال کا، بھرا پرا گھر ہے۔ رتن بھیا سے بچپن ہی سے یاد اللہ تھی، بھلا آدمی تھا بیچارہ، کام سے کام رکھنے والا۔ شادی ہوئی تھی اس کی گنا پور میں، بھاگ بری بیچاری وہیں کی تھی، ایک بہت ہی غریب آدمی کی بیٹی، جس نے پتہ نہیں کیسے تیسے کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بھاگ بھری رتن لال کے گھر آ گئی۔ رتن لال بیچارہ خود بھی غریب آدمی تھا، بس محنت مزدوری کرتا تھا اور زندگی گزارتا تھا، ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی تھی۔ بیٹے ہوئے تھے ایک ایک کر کے 3 رتن لال کے ہاں، اور پل بڑھ رہے تھے۔ بھاگ بھری کو سبھی اچھا کہتے تھے، ہماری اماں تو اسے بہت ہی پسند کرتی تھی، ہماری شادی میں بھی اس نے گھر کے سارے کام کاج کرے تھے بھیا، بہت اچھی تھی۔ اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی بیچاری کو، بڑا بیٹا کوئی 8 سال کا ہوگا، چھوٹا کوئی 4 سال کا، اور اس سے چھوٹا کوئی 3 سال کا۔ رتن لال کام پر گیا ہوا تھا، تینوں بچے باہر نکل گئے پوکھر پر اور بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر پوکھر میں گھس گئے۔ بس بھیا وہیں سے کام خراب ہو گیا، بھینس پوکھر میں بیٹھ گئی اور بچے جو اس کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے پوکھر ہی میں ڈوب مرے۔ وہ تو رمضان گسیارے نے دور سے بچوں کو بھینس کی پیٹھ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا، مگر تیرنا وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ دوڑا دوڑا بستی آیا، گھر میں خبر دی، پھر رتن لال کو بتایا، پوری بستی ہی پہنچ گئی تھی پوکھر میں۔ رتن لال کے تینوں پوت پوکھر میں ڈوب گئے۔ معمولی بات تو نہیں تھی، رتن لال پاگل ہو گیا، کھٹ سے چھلانگ لگا دی پوکھر میں، اور بھیا پوکھر میں 6 کنویں ہیں، دیکھا تو کسی نے نہ ہے، مگر پرکھے یہی کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد بھینٹ لیتے ہیں یہ کنویں، اور کوئی نہ کوئی ڈوب جائے ہے۔ 12 سال پورے ہو چکے تھے، بھینٹ لے لی، پھر اس بار 3 بچوں کی بھینٹ لی تھی ان سسرے کنووں نے، اور چوتھا رتن لال نیچے گیا تو واپس اوپر نہ آیا۔ بھلا کس کی مجال تھی کہ پوکھر میں گھس کر رتن لال اور اس کے بچوں کی لاشوں کو تلاش کرتا، وہیں کے وہیں دفن ہو کر رہ گئے بیچارے، 3 بیٹے اور 1 باپ۔ تم خود سوچ لو مسافر بھیا، کیا بیتی ہوگی ماں پر۔ اس بیچ بیچارہ تلسی بھی آ چکا تھا۔ تلسی اصل میں بھاگ بھری کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب گونا پور میں اس کے پتا جی مر گئے تو رتن لال خود جا کر تلسیہ کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بچوں ہی کی طرح پالنے پوسنے لگا تھا اسے۔ تلسیہ یہیں رہا تھا اور بھاگ بھری کو بس اسی کا سہارا مل گیا تھا۔ تینوں بچوں اور پتی کے مر جانے کے بعد بھلا ہوش و حواس کیسے قائم رکھتی، سر پھوڑ لیا اپنا اور اس کے بعد پاگل ہو گئی، سر میں چوٹ لگ گئی تھی۔ بھیا غریب غربا کی بستی ہے، کون کس کو سہارا دے سکے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، دماغ ٹھیک ہو جائے گا، مگر غریبوں کے لیے تو پیٹ بھرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، دوا دارو کہاں سے کریں۔ بیچارہ تلسیہ محنت مزدوری کرتا ہے، بستی بھر کی چاکری کر کے جو روٹی کما لے ہے اس سے پاگل پن کا پیٹ بھرتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے، سنسار میں اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے اپنی اس پگلی بہن کے سوا۔
بھاگ بری پوری بستی میں بھاگتی پھرتی ہے، کبھی بچے اس کا پیچھا کر لیں تو انہیں پتھر مار دیتی ہے، بس اس سے زیادہ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مگر بھیا پھر یہ ہوا کہ سب سے پہلا چھوکرا رام لال کا تھا جو بیچارہ ڈائن کا شکار ہوا۔ رات ہی کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہوئی ہوگی، تیل لینے باہر نکلا، غائب ہو گیا۔ بیچارہ رام لال ایک ایک سے پوچھتا پھرا کہ کسی نے اس کا چھوکرا تو نہیں دیکھا، کسی نے نہ بتایا۔ صبح کو بھیا ہریا کے کھیت کی مینٹ پر رام لال کے چھوکرے کی لاش ملی، ساری چھاتی ادھیڑ کر رکھ دی تھی کسی نے۔ سب یہی سمجھے کہ بھگرا لگ گیا۔ کبھی کبھی بھیا بستی کے آس پاس جنگلوں سے بھگرا نکل آوے ہے، اور اگر انسانی خون کا لاگو ہو جاوے تو پھر گھروں سے بچے اٹھا لے جائے ہے، چرواہوں کی بکریوں کو مار ڈالے ہے، بچوں کو لے جا کر کھا پی کر برابر کر دیوے ہے۔ پہرا دینا پڑے ہے، ایسے دنوں میں 4-5 بھگرے مارے جا چکے ہیں۔ اس طرح سب لوگ یہی سمجھے کہ بھگرا لگ گیا۔ رام لال کا گھر تو لٹ ہی گیا تھا۔ راتوں کا پہرا ہونے لگے، لوگ لٹھیاں لے کر رات بھر اپنے اپنے حساب سے بستی کے چاروں طرف پہرا دیا کرتے تھے۔ لیکن کوئی 1.5 مہینے کے بعد دوسرا واقعہ بھی ہو گیا، اور اس بار منشی امام دین کا بیٹا بھگرے کے ہاتھ لگ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا بھی کلیجہ نکال لیا گیا تھا۔ پھر دھنو نے بتایا کہ یہ کام بھگرے کا نہیں ہے، کیونکہ بھگرا کسی گھر میں نہیں گھسا تھا، چرواہوں کی بکریوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کہیں سے اس کے پنجوں کے نشان نہیں ملے تھے۔ کہیں نہ کہیں سے تو پتہ چلتا، جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھیں وہاں پر بھی بھگرے کے پیروں کے نشان نہ ملتے تھے، جبکہ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ جگہ جگہ بھگرے کے پاؤں کے نشانات دیکھے گئے تھے۔ پھر جب تیسری لاش ملی تو دھنو نے آخری بات کہہ دی کہ یہ کام کسی ڈائن کا ہے جو بچوں کے کلیجے نکال کر چبا لیتی ہے۔ بھیا جمال گڑھی والوں کو پہلے کبھی کسی ڈائن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ خوف پھیل گیا پوری بستی میں، لوگ کام دھندے چھوڑ کر ڈائن کی تلاش میں لگ گئے۔ بھاگ بھری کی طرف تو کسی کا خیال ہی بھی نہیں گیا تھا۔ کسی کو کیا پتا کہ وہ بھاگ بھری نہیں، بھاگ جلی ہے اور وہی ڈائن بن گئی ہے۔ بستی کی پگلی کہلاتی تھی، کسی نے روٹی دے دی تو کھا لی، کسی نے کپڑے پہنا دیے تو پہن لیے، ورنہ اسے اپنا ہوش کدھر تھا۔ بیچارہ تلسیا ہی تھا جو بہن کو سنبھالے سنبھالے پھرتا تھا، ادھر چاکری کرتا تھا، ادھر بہن کی تھی مارداری۔ پر بھیا یہ تو بڑا ہی غضب ہو گیا تھا، چوتھا بچہ اس کا شکار ہو گیا، اور جمال گڑھی میں ان دونوں بھیا، بس یوں سمجھ لو شام ڈھلی اور سناٹا ہو گیا۔ لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کیے، دن میں سونا شروع کر دیا اور راتوں میں جاگنا، مگر ڈائن نظر نہیں آئی۔ کیا پتا تھا کسی کو کہ بھاگ بھری ڈائن ہوگی۔ بیچارے رگھبیر رام کا بیٹا پرکاش بھی رات ہی کو کھویا تھا، اور چاروں طرف ڈھونڈ مچی ہوئی تھی، سب ڈھونڈیا کر رہے تھے۔ سارے بستی والے لاٹھیاں سنبھالے رات بھر ادھر سے ادھر پھرتے رہے، اور اب صبح کو اس کی لاش مل گئی۔ مگر تم نے بتایا بستی والوں کو کہ ڈائن کون ہے؟ ارے بھیا ہاتھ نہیں لگی وہ جنک رام کے، جنک رام بھی بڑا بکٹ ہے، اگر مل جاتی کہیں بھاگ بری تو لٹھیا مار مار کر جان نکال دیتا اس کی۔ بڑا پریم کرتا تھا اپنے بھتیجے سے، اور رہتا بھی تو جنک رام کے ساتھ ہی تھا۔ رگھبیر رام بیچارے کا بھی اکیلا ہی بیٹا تھا پرکاش۔ بڑا برا ہوا، مگر اب سمجھ میں نہ آوے آگے کیا ہوگا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ بھاگ بری ڈائن ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں ہم نے تو پہلے کچھ سنا بھی نہیں۔ میں خاموشی سے کہانی سنتا رہا، بڑی دردناک کہانی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یہ احساس بھی دل سے گزرا کہ کہیں میرا انکشاف غلط تو نہیں ہے، اور ایک انسان بلکہ 2 انسان میرے انکشاف کا شکار ہو جائیں گے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا کرے جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہی سچ نکلے۔ یہاں کسی خبیث روح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک انسان ہی کا معاملہ تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ پھر توڑ بھٹیارے اللہ دین نے یہ کہانی سنائی، مجھے خاص نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ دین واپس آیا اور اٹھنی میرے حوالے کر گیا، کہنے لگا، بھیا 1.5 روپے روز کوٹھا ملا ہے، تمہیں ہم نے اٹھنی کی رعایت کر دی ہے، اب 1 روپے روز پر تم یہاں رہ سکتے ہو۔ دیکھو بھیا ہمارے ساتھ بھی تو پیٹ لگا ہوا ہے، مجبوری ہے، ورنہ تم سے کچھ نہ لیتے۔ نہیں اللہ دین، تمہارا شکریہ کہ تم نے رعایت کر دی میرے ساتھ، اب کھانا کھلا دو۔ دوپہر کا کھانا جو دال روٹی پر مشتمل تھا کھا کر فراغت حاصل کی تھی کہ شور شرابہ سنائی دیا۔ باہر نکل آیا، دیکھا تو بہت سے لوگ سامنے کے گھر پر جمع تھے۔ یہ تو پتہ ہی چل گیا تھا کہ یہ گھر تلسی یا بستی والے جسے تلسیا کہتے تھے کا ہے۔
शायद भाग भरी वापस आई थी और पकड़ी गई थी। अल्लादीन और जुबैदा बेगम भी बाहर निकल आए। पता ये चला कि जनक राम अपने आदमियों के साथ आया था और तुलसी को पकड़ कर ले गया था। ये तो ना इंसाफी है लाल दीन, जनक राम तुलसी को क्यों पकड़ कर ले गया? भैया, खून सवार है जनक राम पर भी। भतीजा मर गया है, करिया करम करके लौटे थे, बेचारा तुलसिया घर पर मिल गया, ले गए उसे पकड़कर। अब वो क्या करेंगे उसका? अल्लाह जाने। तुम बैठो, मैं मालूम करके आऊँ। मैं भी चलूँ? मर्जी है तुम्हारी, चलना चाहो तो चलो। ना भैया मुसाफिर, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, यहीं पर टिक जाओ, मेरी तो जान निकली जावे है। अरे कहीं भाग भरी मेरे ही घर न घुस आए। अल्लाह मेरे कुल्लू को अपनी अमान में रखे। कुल्लू अल्लादीन और जुबैदा बेगम की वाहिद औलाद था। वक्त गुजरता रहा। मैं सराय के कोठे में आराम करते हुए ये सोच रहा था कि मुझे जमालगढ़ी आने की हिदायत की क्या इसी सिलसिले में की गई है, और अगर यही बात है तो मेरा क्या अमल होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही अलग सा वाक़या हो गया था। एक जिंदा औरत इंसानी खून की लागू हो गई थी। मैं उसके खिलाफ क्या कर सकूँगा? कोई भूत प्रेत का मामला होता तो भी थी। शाम के तकरीबन 4:30 बजे होंगे कि बाहर से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी ने मेरे इस कोठे या कमरे की कुंडी बजाई। मैं बाहर निकला तो बेगम अल्लादीन खड़ी हुई थी। चेहरे पर खौफ के आसार थे। कहने लगी, मुसाफिर भैया, ठाकुर जी के आदमी आए हैं तुम्हें बुलाने के लिए, बाहर खड़े हुए हैं। कौन ठाकुर जी? अरे अपनी बस्ती के मुखिया हैं, कोहली रामराज, जुबैदा बेगम ने बताया। मैंने जल्दी से जूते वगैरह पहने बाहर निकल आया। 2 आदमी खड़े हुए थे। कहने लगे, भाई साहब, आपको ठाकुर जी ने बुलाया है भागभरी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। अच्छा, चलो चल रहा हूँ। अल्लादीन अभी तक वापस नहीं आया था। वाकई मस्त मोला आदमी था। घर की कोई परवाह नहीं थी उसे। जुबैदा बेगम ने मेरे बाहर निकलते ही दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लिया। मैं इन दोनों के साथ आगे बढ़ता रहा और जमालगढ़ी के छोटे छोटे घरों के दरमियान से गुजरता हुआ एक बड़े से घर के सामने रुका जो लाल रंग की ईंटों से बनाया गया था, और यकीनन यही कोहली राम जी का घर था। बड़े से घर के सामने जमालगढ़ी के सैकड़ों अफराद जमा थे। हर एक अपनी अपनी कह रहा था। दोनों आदमी मेरे लिए उनके दरमियान रास्ता बनाने लगे और मैं घर के सामने पहुंच गया। बड़ी सी पत्थर की चौकी बनी हुई थी जिस पर मुखिया जी बैठे हुए थे। सूरत ही से मगरूर आदमी नजर आता था। दूसरे तख्त से नीचे ही खड़े हुए थे। बाएं जानिब एक मफलूकुल हाल नौजवान नजर आया जिसे रस्सी से कस दिया गया था। उसका रुखसार नीला पड़ा हुआ था, एक आंख जो नीली हो रही थी, होंठ सूजे हुए थे, पेशानी पर खून जमा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। साफ लगता था कि उसे बहुत मारा गया है। मैंने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ये तुलसी या उन लोगों की ज़बान में तुलसिया था। काबिल रहम और शरीफ मालूम होता था। सलाम करो ठाकुर जी को, मुझे लाने वालों ने कहा। मैंने सर्द नज़रों से उन दोनों को देखा, फिर ठाकुर जी को मुझे देखते हुए बाएं मूंछ पर हाथ फेरने लगे थे। ठाकुर जी, ये मुसाफिर हैं, मुझे लाने वाले एक आदमी ने कहा। कहाँ से आए हो? ठाकुर ने पूछा। बहुत दूर से। जगह का नाम तो होगा? हाँ है, मगर बताना ज़रूरी नहीं है। अरे, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ। इन्हीं दोनों में से एक ने सरगोशी की। तुम बकवास बंद नहीं कर सकते? मैंने गरा कर कहा और वो शख्स बगले झांकने लगा। दारोगा लगे हो कहीं के? कोई नाम तो होगा तुम्हारा? ठाकुर ने कहा। तुमने मुझे मेरे बारे में पूछने के लिए बुलाया था ठाकुर? पूछ लिया तो क्या बुराई है? बस मुसाफिर हूँ, इतना काफ़ी है। असल बात करो। कहाँ ठहरा है ये? ठाकुर ने दूसरे लोगों से पूछा। अल्लादीन के सराय में। मुसलमान है। ठाकुर ने दूसरी मूंछ पर हाथ फेरा। क्या देखा भाई तूने? उन लोगों ने तुम्हें बता दिया होगा। मुझे इस शख्स पर गुस्सा आ गया था। तू बता। बस इतना देखा कि वो औरत लाश के पास बैठी थी। मुझे देखकर खड़ी हो गई और चीख मारकर भागी। फिर खेतों में जा घुसी। बाद में जनक राम ने उसे वहीं देखा था। वो लड़के का कलेजा चबा रही थी? ठाकुर ने पूछा। ये मैंने नहीं देखा, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ठाकुर जी, उसके हाथ खून से रंगे हुए थे, मुंह पर भी खून लगा हुआ था, जनक राम ने कहा। तब मैंने उसे देखा, वो भी मजमे में मौजूद था। चलो मान लिया मैंने, भाग भरी डाइन बन गई है, मगर तुलसी का इसमें क्या दोष है? ये उसका भाई है, हरिया बोला। अरे तो ये तो नहीं कहता उससे कुछ, इस बेचारे को तुमने क्यों मारा? ठाकुर बोला। इससे कहो ठाकुर, तलाश करके लाए अपनी बहन को, उसे पकड़ कर लाए बस्ती वालों के सामने, जनक राम बोला। और तुम सब चूड़ियां पहनकर घरों में जा घुसो? ठाकुर आंखें निकाल कर बोला। हमारे दिल में जो चिता सुलग रही है ठाकुर, तुम उसे नहीं देख सकते, जनक राम बोला। सब कुछ देख रहा हूँ,
بہت کچھ خبر ہے مجھے، دل کا حال بھی جانتا ہوں، مگر یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تم سب مل کر ڈھونڈو اسے، یہ بھی ڈھونڈے گا، تمہارے بیچ میں کچھ نہیں بولے گا، کھولو اسے، اور خبردار اس کے بعد کسی نے اسے ہاتھ لگایا، ارے مادھو کھول دے اسے۔ ایک دبلا پتلا آدمی تلسیا کے بدن سے رسی کھولنے لگا۔ اور تم جاؤ داروغہ جی، بس پوچھ لیا ہم نے تم سے۔ اس بار ٹھاکر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنے نوکر مادھو سے بولا، اسے اندر لے جا، ہلدی چونا لگا دے، مار مار کر ہریا بگاڑ دے سسرے کا، اب اس شکل کیا دیکھ رہا ہے میری، لے جا اندر۔ آخر میں ٹھاکر جی نے کڑک کر مادھو سے کہا، اور مادھو تلسی کا ہاتھ پکڑ کر اندر جانے کے لیے مڑ گیا۔ ٹھاکر صاحب دوسروں سے بولے، جاؤ بھائیو، گھروں کو جاؤ، پہلے بھی برا ہوا تھا، اب بھی برا ہوا ہے، مگر بات ایسے کیسے بنے گی؟ گدھے پر بھی بس نہیں چلا، گدھیا کے کان اینٹھے، اب تو ڈائن کا پتہ بھی چل گیا، بھاگ بری کو پکڑ لو، مگر سنو جو میں کہہ رہا ہوں سنو، میں مکھیا ہوں جمال گھڑی کا، خود فیصلہ مت کر بیٹھنا، پولیس بلوا لوں گا، باغ بھری مل جائے تو باندھ کر میرے پاس لے آنا سسری کو۔ لوگ منتشر ہونے لگے، میں بھی پلٹ پڑا، تھوڑا دور چلا تھا کہ اللہ دین میرے قریب آ گیا۔ خوب آئے بھیا مسافر، تم ہماری جمال گھڑی میں کھیل ہی نیارے ہو گئے۔ ارے تم اللہ دین کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ارے بس مسافر بھیا، بتیرے کام تھے، رگھبیر رام کے بیٹے کے کریا کرم میں شمشان گئے تھے، پھر بیچارے تلسیا کی گھڑن دیکھتے رہے، ٹھاکر کے آدمی پہنچ نہ جاتے تو جنک رام اس کا بھی کریا کرم کر دیتا، بڑا الٹھیت ہے وہ، تلسی کو مارنا تو غلط تھا۔ میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، وہ تو ہے، مگر جنک رام پر تو خون سوار ہے، میرے خیال میں بری بات تھی، تمہارا یہ مکھیا عجیب نہیں ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس نے تلسی کو پٹوایا ہوگا۔ ارے وہ مسافر بھیا، تم نے تو اسے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا، اللہ دین نے کہا لگایا، منہ دیکھتا رہ گیا تمہارا۔ متعصب آدمی معلوم ہوتا ہے، عجیب سے انداز میں کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ نہ مسافر بھیا نہ، آدمی برا نہیں ہے، اصل بات بتاؤں؟ کیا؟ ذات کا ٹھاکر نہیں ہے، بنا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اہیر ہے ہر نام پور کا، ٹھکرائن گیتا نندی کا من بھایا تھا، انہوں نے باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لی ان سے، ہر نام پور کے ٹھاکر سدھاندی نے دولت جائیداد دے کر دور جمال گھڑی پھینکوا دیا، یہاں ٹھاکر کہلایا، اپنے آپ کو مکھیا بن گیا، دولت کے آگے کون بولے، سب نے مکھیا مان لیا، لوگوں کے کام آ جاوے ہے، بس خون خراب ہے، اس لیے سوچے ہے سب سلام کریں، سر جھکائیں، اور کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی سر نہیں جھکائے تو خود جھک جائے ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کیسا آدمی ہے، اس لیے لوگ اس کا مان رکھ لے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ تو مولا ہی جانے ہے، مگر سمجھ میں نہیں آیا، بھاگ بری پاگل تو ہے، مگر مولا جانے ایسی کیوں ہو گئی، چھوڑیں گے نا لوگ اسے، سسری بستی سے بھاگ ہی جائے تو اچھا ہے۔ اللہ دین نے دکھی لہجے میں کہا، سرائے آ گئی تھی۔ زبیدہ بہن کھانا پکایا ہے؟ ہاں، مونگ کی دال میں پالک ڈالا ہے، مگر پیسے نہیں دیے تھے تم نے؟ ارے خدا کی بندی، ارے خدا کی بندی، کچھ تو آنکھ کی شرم کر رکھا کر، لو گھوڑا گھاس سے یاری کرے تو کھائے کیا؟ بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ دین بھائی، آپ نے ویسے ہی میرے ہاتھ رعایت کرا دی ہے، یہ پیسے بہن، میں نے مطلوبہ پیسے دے دیے، بلکہ باقی پیسے بھی دے دیے، اور کہا کہ کل مزید پیسے دوں گا ورنہ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ رات ہو گئی، چاروں طرف سناٹا پھیل گیا، باہر مٹی کے تیل کا اسٹریٹ لیمپ روشن تھا، جس کی روشنی ایک کھڑکی کے شیشے سے چھن کر آ رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حکم ملا تھا جمال گڑھی جاؤں، وہاں سے بلاوا آ گیا تھا، واقعہ بھی میرے ہم رکاب تھا، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہ جانے کتنا وقت انہی سوچوں میں گزر گیا، پھر ذہن نے فیصلہ کیا اور اٹھ گیا۔ مٹکے میں پانی موجود تھا، لوٹا بھی تھا، بے آواز عمل کرنے لگا تاکہ اللہ دین کو پریشانی نہ ہو۔ وضو کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ بری طرح اچھل پڑا، پکڑ لو، جانے نہ پائے، پکڑو کی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بے اختیار باہر لپکا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ 10-15 افراد پتھراؤ کر رہے تھے، کوئی زمین پر پڑا ہوا تھا، غور سے دیکھا تو ایک دلدوز منظر نظر آیا، وہی عورت بھاگ بھری تلسی کے نیچے دبی ہوئی تھی، تلسی شاید اسے بچانے کے لیے اس کے اوپر گرا پڑا تھا اور پتھر کھا رہا تھا، اس نے اپنا سر دونوں بازوؤں میں چھپا رکھا تھا اور پتھر اس کے بدن پر پڑ رہے تھے، پورا جسم تھر تھرا کر رہ گیا تھا، بے بسی سے دیکھتا رہا، کیا کرتا؟ اچانک تلسی اچھل کر
دور جا گرا۔ بھاگ بری نے اسے اچھال دیا تھا۔ پھر اس نے بھیانک چیخ ماری۔ اس کا چہرہ اور سر کے بال خون سے رنگین ہو رہے تھے اور اتنی بھیانک لگ رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ اس نے ایک دوسری منمناتی ہوئی چیخ ماری اور پتھراؤ کرنے والوں کی طرف لپکی۔ سارے کے سارے سورما اس طرح پلٹ کر بھاگے کہ ہنسی آ جائے۔ 10-12 تھے مگر سب جی چھوڑ بھاگے۔ بھاگ بری نے 2-3 لمبی لمبی چھلانگیں ماری اور پھر ایک طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میرے پیچھے اللہ دین آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا مسافر بھیا؟ شاید بھاگ بری آئی تھی۔ پھر لوگوں نے اسے پتھر مارے۔ جب وہ ان پر دوڑی تو وہ بھی بھاگ گئے اور بھاگ بری بھی غائب ہو گئی۔ ارے وہ تلسی ہے، اسے کیا ہو گیا؟ تلسی، ارے وہ تلسیا! ٹھور ماروی بھیا، سبری دئی توڑوئی ہمار، ہائے رام! تلسی رونے اور کراہنے لگا اور اللہ دین اس کے پاس پہنچ گیا۔ ارے یہ پتھر، کیا انہوں نے پتھر مارے ہیں تجھے بھی؟ اللہ دین نے اتنا ہی کہا تھا کہ مارنے والے شور مچاتے ہوئے دوبارہ آ گئے۔ وہ سب غصے سے پھنکار رہے تھے۔ کہاں گئی بھاگ بری؟ کہاں چھپا دیا ہے؟ گھر میں گھسی ہے، نکال لاؤ، نہیں تو مار مار کر ہماری جان نکال دے۔ ہاں، تلسی نے روتے ہوئے کہا، تو نے اسے بھگا دیا ہے، تو نے اسے پتھروں سے بچایا ہے، نہیں تو آج وہ ماری جاتی۔ کسی نے کہا، تو رک کاہے گئے؟ مار مار، پتھر ہماری چورن بنائے دیو، کون روکے ہے تم کا؟ تلسی بولا، تو نے مکھیا جی کے سامنے وعدہ کیا تھا تو بھاگ بری کو پکڑوائے گا بستی کے دوسرے لوگوں کی طرح، مگر تو نے اس کی حفاظت کی۔ ایک اور شخص نے الزام لگایا، ارے توہار حفاظت، چلو ذرا تم لوگ مکھیا کے پاس، ہم اسے بتائیں کہ ہم بھاگ بری کو دبوچ لیں کہ وہ لمبی نہ ہو جائے، پر ای نے ہم کا پتھر مار مار کر ہٹا دیا اور اوکا نکلوا دیا۔ تلسی نے بدستور روتے ہوئے کہا۔ اس بات پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر تلسی سے ہمدردی سے کہا، تو نے اس لیے پکڑا تھا وہ تلسی؟ ارے جاؤ، بس جاؤ، تم لوگ بڑے سورما ہو، مرے کو مارو ہو۔ لوگ ایک ایک کر کر کھسکنے لگے۔ پھر سناٹا ہو گیا۔ تلسی اب بھی رو رہا تھا، بچوں کی طرح ہیں کر کے، اور نہ جانے کیوں میرا دل کٹ رہا تھا۔ اللہ دین آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اٹھ تلسیا، اس نے تلسی کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ بڑا مارا ہے ہم کو سبھو نے دینوں بھائی، صبح سے مار رہے ہیں۔ وہ بدستور روتا ہوا بولا، میرے ساتھ اندر آ جا۔ اللہ دین اسے سرائے میں لے آیا، اندر لا کر بٹھایا اور پھر آواز دی، زبیدہ، اری کیا گھوڑے بیچ کر سوئی ہے؟ ایک پیالہ دودھ لے آ۔ ہم نہ پی ہے دینوں بھائی، جی نہ چاہ رہا، بھیا کی سوگند نہ چاہ رہا۔ تلسی ابھی اسی طرح رو رہا تھا۔ چپ تو ہو جا تلسی، کیا زیادہ چوٹ لگی ہے؟ اللہ دین نے ہمدردی سے کہا، اری ہم چوٹ پر نہ روہے رہے، ہمارا من تو بہنیاں کے لیے رو دے ہے۔ ماتا کی سوگند دیکھو بھیا، ہماری بہنیاں ڈائن نہ ہے، ہم اسے جانے ہیں۔ وہ سسری تو خود بھاگ چلی ہے، اولاد کے دکھ کی ماری، تم خود دیکھت رہے ہو، بچے اسے پتھر مارے ہیں، وہ ان سے کچھ کہے ہیں کبھی؟ مگر تلسی، صبح کو اسے مسافر بھیا نے دیکھا تھا۔ اللہ دین نے بولا، ارے پگلیا، تو ہے ہی ڈولت ڈولت پھرے، شریر پڑا دیکھے ہوگا رگھبیر کے چھورا کا، بیٹھ گئی ہوگی، ٹٹولے لگی ہوگی، خون لگ گیا ہاتھ منہ پر، کسی نے اسے کلیجہ کھاتے ہوئے دیکھا؟ میرا دل دھک سے ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا تھا، یہ ممکن تھا، یہ انکشاف میں نے کیا تھا، بستی والوں کو میرے ذریعے یہ سب معلوم ہوا تھا۔ میں پتھرا گیا۔ تلسی کہہ رہا تھا، اب کا ہوئے گا دین، اللہ دین بھیا، وہ لاگو ہوئے گا، مار ڈالیں گے ہماری بہنیاں کو سب مل کر۔ نہیں تلسی، ایسا نہیں ہوگا، میرے منہ سے نکلا۔ ایسا ہی ہوگا، ہم کا پتہ ہے۔ اگر بھاگ بری نے دیوانگی میں ان بچوں کو مار کر ان کا کلیجہ نہیں کھا لیا ہے تلسی، تو میں وعدہ کرتا ہوں جمال گڑھی والوں کی یہ غلط فہمی دور کر دوں گا۔ ہاں، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر مجبوری ہے۔ تو یہی سو جا تلسی، اپنے گھر مت جا۔ نہ دینو بھیا، گھر جانے دے، اگر وہ پھر آ گئی تو؟ دینو بھیا، ہم کوئی اسے پکڑے تھوڑی رہے تھے، ہم تو اسے بچا رہے تھے، اس پر پڑنے والے پتھر کھا رہے تھے، بہنا ہے ہمار وہ، ارے ہم نہ مرنے دیں گے اسے، چلے بھیا، تمہار مہربانی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ بہت دیر خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، اللہ دین بھائی، تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ ڈائن ہے؟ مولا جانے۔ اللہ دین گہری سانس لے کر بولا، ایک بات بتاؤ اللہ دین۔ بستی والے مکھیا کی بات مانتے ہیں؟ بہت، کسی بات پر ٹیڑھا ہو جائے تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ میں مکھیا سے ملوں گا، اس سے کہوں گا کہ وہ بستی والوں کا جنون ختم کرے،
ان سے کہے کہ وہ خود کھوج کر رہا ہے، پتہ چل گیا کہ بھاگ بری ڈائن ہے تو وہ خود اسے سزا دے گا۔ اس نے بستی والوں سے یہ بات کہی بھی تھی۔ میں نے یہ جملے کہی ہی تھے کہ اندر سے زبیدہ کی آواز سنائی دی، ارے اب اندر آؤ گے یا باہر ہی رہو گے؟ میں کب سے بیٹھی ہوں، جاگ رہی ہے؟ اچھا مسافر بھیا آرام کرو۔ اللہ دین اندر چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا، باوضو تھا اور ہنگامے سے پہلے ایک ارادہ کر کے اٹھا تھا، چنانچہ اس پر عمل کا فیصلہ کر لیا۔ ایک صاف ستھری جگہ منتخب کی اور وہاں دوزانوں بیٹھ کر آنکھیں بند کرنی۔ مجھے درود شریف بخشا گیا تھا۔ یوں تو کلام الہی کا ہر زبر زیر پیش جزم اپنی جگہ آسمان ہے، مگر مجھے رہنمائی کے لیے درود پاک عطا کیا گیا تھا۔ چنانچہ آنکھیں بند کر کے میں نے درود شروع کر دیا، پڑھتا رہا۔ ذہن سو سا گیا تھا مگر ہونٹوں سے درود پاک جاری رہا۔ تب میرے ذہن میں کچھ خاکے ابھرنے لگے۔ ایک بندر کی شکل ابھری جو تاج پہنے ہوئے تھا، پھر ایک عمارت کا خاکہ ابھرنے لگا۔ بندر کے قدموں میں کوئی سیاسی شے پھڑک رہی تھی، سمجھ میں نہ آ سکا کیا ہے۔ عمارت کے محرابی دروازے پر ایک چہرہ، پہلے آنکھیں، پھر ناک اور ہونٹ، پھر پورا چہرہ، ایک مکمل چہرہ جو کسی عورت کا تھا۔ اس کے بعد دماغ کو جھٹکا سا لگا اور میں جیسے جاگ گیا۔ میری پیشانی شکن آلود ہو گئی، سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ چہرہ یاد تھا، عمارت کے نقوش یاد تھے، اور بس دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھنا شروع کیا اور وضاحت چاہتا تھا، لیکن شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا جانا تھا، اس لیے نیند آ گئی اور میں وہیں لڑک کر سو گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا، سوئے ہوئے اچانک ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور پھر مسلسل چیخیں ابھرنے لگی۔ ایک لمحے کو دماغ سناٹے میں رہا، پھر احساس ہوا کہ چیخوں کی آوازیں زبیدہ اور اللہ دین کی ہیں۔ اٹھا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ زبیدہ ہی تھی، اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھی، ہو ہو ہو۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرہ خوف کے مارے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ کمرے کے دروازے کی طرف اٹھا تھا اور وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر دہشت نے زبان لڑکھڑا دی تھی اور چیخوں کی آواز کے سوا کچھ منہ سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اللہ دین بھیا کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ان دونوں کو سنبھالنا تو مشکل تھا، مگر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے اس کمرے میں ہے جس میں یہ سوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر لالٹین ٹمٹما رہی تھی اور اس کی مدھم ملگجی روشنی کمرے کے ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ بستر پر کلو بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کلو ساکت ہے، اتنے شور شرابے کے باوجود اس کے بدن میں جنبش نہیں ہے، تو کیا وہ؟ مگر یہ سوچ مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک چوڑے پلنگ کے نیچے سے دو ہاتھ باہر نکلے اور انہوں نے برق رفتاری سے میرے دونوں پاؤں پکڑ کر کھینچے۔ میں توازن نہ سنبھال سکا اور دھڑام سے نیچے آ رہا۔ میرے گرتے ہی بھیانک وجود پلنگ کے نیچے سے نکل آیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں میرے سینے پر آ چڑھا تھا اور میرے اعضاء بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ خوفناک وجود ایک لمحہ میرے سینے پر سوار رہا، پھر اس نے ایک چیخ ماری اور میرے سینے سے اتر کر دروازے کی طرف لپکا اور جھپاگ سے باہر نکل گیا۔ اللہ دین دوبارہ چیخا۔ زبیدہ دھڑام سے زمین پر گر پڑی، وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ دین خوفزدہ لہجے میں بولا، نکل گئی، نکل گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پہلے اللہ دین کے بیٹے کلو کو دیکھا۔ بغور دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ بچہ گہری نیند سو رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اندازے سے میں نے ایک خوفناک وجود کو بھی پہچان لیا تھا، وہ بھاگ بری ہی ہو سکتی تھی۔ اللہ دین ایک طرف بیوی کو سنبھال رہا تھا اور دوسری طرف بیٹے کے لیے فکر مند تھا۔